آج آپ دیکھ لیجئے، آپ امیجن کریں کہ اس دور میں میڈیا میں نہیں تھا، اور اس شخص کا اس طریقے سے جھوٹ کا پھیلنا، اور آج آپ اندازہ کیجئے کہ سوشل میڈیا پہ انسان اگر جھوٹ پھیلائے گا، تہمت بازی کرے گا اور کسی کی عیب جوئی کرے گا، کسی پر انگشت نمائی کرے گا اور اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے گا، آپ امیجن کریں کروڑوں انسانوں تک وہ جھوٹ پھیلے گا۔ اور یہ جو پھیلانے والا ہے یہ سب سے بڑا مجرم، اور اس حدیث کی روشنی میں اس عذاب کا وہ مصداق ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ کو پھیلائے گا۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی مجھے 3 باتوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، حق پہ ہے، اس کے باوجود وہ سٹیپ بیک کر جائے، لڑائی چھوڑ دے۔ نمبر 2، جو آدمی مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے، اور نمبر 3، جو آدمی اپنے اخلاق کو درست کر لے۔ آدمی اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر لے، اور جو آدمی ایسی صفتیں پیدا کر لے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ جھگڑے، گھریلو جھگڑے، بیرونی خارجی جھگڑے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات فلاں رات ہوگی، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوگی، اس تاریخ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات اس رات کو ہوگی جو مجھے تاریخ بتائی گئی ہے۔ تو آپ باہر تشریف لائے، اور آپ نے باہر آ کے دیکھا کہ جو 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور آپ نے ان کی طرف جب آپ متوجہ ہوئے تو آپ نے بتایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے گھر سے باہر آیا تھا، لیکن تمہاری لڑائی کی وجہ سے، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ نے وہ لیلۃ القدر کی تاریخ کو میرے ذہن سے اٹھا لیا ہے۔ یہ جھگڑے یہ دین کو بھی مونڈتے ہیں اور گھروں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے بچوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ خاوند کا ایک چھوٹا سا غصے والا ایکشن اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ پورے گھر کو، خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کے سامنے جب میاں بیوی آپس میں جھگڑیں گے، اس جھگڑے کا اثر اس بچے پر کیا پڑے گا۔ اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے مسائل کو ایک کمرے کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے مسائل دوسرے کے دروازے پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو برہنہ کرتے ہیں۔ اپنے معاملات کو جب آپ دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ایک نہیں ہزاروں مسائل اور نکلتے ہیں۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت رب نے رشتہ بنایا ہے
کہ وہ اگر کبھی کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو اسے ایک کمرے کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کا ایک پروسیجر اسلام نے رکھا ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے بچوں کے سامنے پھر عورت پہ ہاتھ بھی اٹھائے اور پھر اس کی بے عزتی بھی کرے. ایک کرائیٹیریا اسلام نے رکھا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کا. تو دیکھیے، لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے انسان کے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں. آپ دیکھیے اپنے معاشرے میں نظر جڑائیے، تاجر سے لے کے گدھا گر تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، ہر آدمی کی زبان پہ جھوٹ ہے، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں. ہم سب ایک کشتی کا سوار ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی نہ کسی موقع پر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ سچ بولنے والا ہمیشہ نجات پاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ساتھیوں سے، صحابہ سے پوچھتے تھے تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ تو لوگ اپنا خواب بیان کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو سب نے کہا کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں اس خواب کو بیان، تمہارے سامنے میں اس خواب کو بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دو شخص مجھے ایک میدان کی طرف لے گئے اور ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا کہ وہ شخص زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر کے پاس کھڑا ہے اور اس نے لوہے کی طرح ایک چیز اٹھائی ہے اور اس کے منہ کے اندر وہ لوہے کی چیز لے جا کر اس کے جبڑے کو اتنا پیچھے کھینچتا ہے کہ یہاں کان کے پیچھے تک، گردن تک اس کا جبڑا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے، بائیں طرف وہ شخص آتا ہے اور اس کے منہ میں ڈال کے اس جبڑے کو پیچھے لے جاتا ہے. اتنی دیر میں یہ جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا جو حقیقت میں فرشتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص اتنا بڑا جھوٹا تھا کہ دنیا کے اندر جب جھوٹ بولتا تھا تو اس کا جھوٹ دنیا کے مختلف کونوں پہ چلا جاتا تھا، اس کا جھوٹ دنیا کے کونوں میں پھیلتا تھا. اور یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عذاب قیامت کی صبح تک اس کے ساتھ جاری رہے گا. آج آپ دیکھ لیجئے، آپ امیجن کریں کہ اس دور میں میڈیا میں نہیں تھا اور اس شخص کا اس طریقے سے جھوٹ کا پھیلنا، اور آج آپ اندازہ کیجئے کہ سوشل میڈیا پہ انسان اگر جھوٹ پھیلائے گا، تہمت بازی کرے گا اور کسی کی عیب جوئی کرے گا، کسی پر انگشت نمائی کرے گا اور اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے گا، آپ امیجن کریں کروڑوں انسانوں تک وہ جھوٹ پھیلے گا. اور یہ جو پھیلانے والا ہے یہ سب سے بڑا مجرم ہے. اور اس حدیث کی روشنی میں اس عذاب کا وہ مصداق ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ کو پھیلائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذاق میں جھوٹ کو چھوڑ دے میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک شخص کو آپ نے دیکھا، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور یوں اشارہ کیا کہ بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ اے عورت کیا حقیقتاً تو بچے کو اس لیے بلا رہی تھی کہ جو تیرے ہاتھ کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو دینا چاہتی تھی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کے اندر ایک کھجور تھی اور وہ میں دینا چاہتی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر کھجور نہ ہوتی تو خدا کی قسم تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ لکھا جاتا. آج ہم بچوں کے سامنے کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں. بیٹے میں تمہیں کل لے کے جاؤں گا, ہم تمہیں کل باہر سے لے کے دیں گے, میں تمہیں کل تحفہ دوں گا. بچے کو ہم ورغلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. کل بچہ پوچھتا ہے بابا جی آپ نے تو مجھے کل کہا تھا کہ میں باہر لے کے جاؤں گا, میں آپ کو یہ لے کے دوں گا. آپ اس کا منہ دیکھتے ہیں, آپ اس کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے بابا جی آپ کے بابا کدھر ہیں, آپ کے والد صاحب کدھر ہیں؟ تو والد صاحب بیٹے کو اندر سے بھیجتے ہیں کہ ان کو کہو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں. وہ بچہ جا کے کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اب بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ بچے کے سسٹم میں اس کی تختی پہ لکھا جا رہا ہے کہ تو نے جھوٹا بننا ہے. ہم بجائے تربیت کرنے کے ہم اپنے بچے کو جھوٹا بنا رہے ہیں, اور یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کی پستی کا سبب ہے. تو نمبر 2 جھوٹ, اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اپنے اخلاق کو درست کر لو. 3 ایسے اعمال ہیں اگر ہم ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کر لیں, اور یہ اس بات کا ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. میں آپ کو 2-3 واقعات سنانا چاہتا ہوں صحابہ کے, کہ صحابہ کو امام الانبیاء علیہ السلام کی بات پر کتنا یقین تھا. حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دیہاتی کے ساتھ سودا کیا گھوڑے کا, اور آپ کا سودا ہوا اتنے دینار میں. آپ نے کہا کہ اتنے درہم میں, اتنے دینار میں میرا تیرا سودا ہو گیا. اس دیہاتی نے کہا کہ میں نے آپ کو بھیجا, آپ نے فرمایا میں نے خرید لیا. جب سودا ہوا آپ نے فرمایا اس گھوڑے کو میرے پیچھے لے آؤ اور میں تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام تیز چلنے لگے, اور یہ گھوڑے کو لے کر آہستہ آہستہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلتا ہوا آگے گیا. آگے سے کسی نے پوچھا گھوڑا بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کتنے کا دو گے؟ قیمتیں لوگ لگاتے گئے. ایک آدمی نے ایسی قیمت لگائی جو امام الانبیاء علیہ السلام سے زیادہ تھی. اس کے دل میں لالچ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اگر آپ نے گھوڑا خریدنا ہے تو اتنے داموں میں خریدو. آپ نے فرمایا میرا تیرا سودا ہو چکا ہے. اس نے کہا کہ کہاں, گواہ پیش کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری تیری ڈیلنگ ہو رہی تھی وہاں تو کوئی گواہ موجود ہی نہیں تھا. لوگ اکٹھے ہو گئے. ان لوگوں میں ایک صحابی رسول حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا تجھ سے خریدا ہے. اس نے وہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کیونکہ گواہی دی تھی. آپ نے فرمایا اے حذیمہ ادھر تو میں اور وہ موجود تھے اور آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے, آپ نے کس بنا پہ گواہی دی ہے؟ حضرت حذیمہ نے بڑا عجیب جواب دیا جو سننے کے قابل ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی پہ ہم نے رب کو رب مانا ہے, آپ کی خبر پر, آپ کے کہنے پر ہم نے جنت کو جنت مانا, جہنم کو جہنم مانا ہے. ہم نے موت کی بات کی زندگی پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ سودا جو آپ نے کیا ہے اس کے اندر بھی صداقت ہے, اور میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے یہ سودا جو ہے وہ اس سے خریدا ہے اور یہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے. جب ہم نے وہ چیز جو آنکھوں سے نہیں دیکھی ہم اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں, تو دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں گواہی سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟
اور آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا، آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج کے بعد ایک مرد کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، لیکن آج اس عمل کی بدولت خزیمہ کی جو گواہی ہوگی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ اتنا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کافروں کو بھی یقین تھا۔ یہ ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، حضرت ام کلثوم ان کی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو دی تھی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم نے طلاق نہ دی امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں کو تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ آج کل آگ کرنا ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہو گیا ہے، اخباروں میں دے دیتے ہیں، وصیت میں لکھ دیتے ہیں ہم نے آگ کیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بیانوں کے اندر وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں کہ شریعت کے اندر آگ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہم نے چیزیں بنائی ہیں، یہ جبری وراثت ہوتی ہے۔ جو میت آپ کا والد گیا، ماں گئی، آپ کا جو بھائی گیا یا آپ کا بیٹا گیا، اس نے کوئی ترکہ چھوڑا تو اللہ نے جو جو حصے مقرر کیے وہ آپ کو مل کے رہیں گے۔ اگر باپ نے لکھ بھی دیا اپنی زندگی میں اسے آگ کر دیا جائے تب بھی اسے جداد ملے گی، تو اس نے دھمکی دے دی کہ میں نے تمہیں آگ کر دیا، تو ان دونوں نے طلاقیں دے دی۔ لیکن جو عتبہ تھا یہ ایک سٹیپ آگے گیا اور العیاذ باللہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ کی قمیض مبارک کو پھاڑا اور بڑی بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تیری بیٹی کو العیاذ باللہ آپ کی بیٹی کو میں نے طلاق دے دی اور آپ کے دین کو میں نہیں مانتا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک بڑا سا کتا اس پر مسلط کر دے۔ اب یہ عرب کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف گیا اور راستے میں رات ہو گئی، پراؤ انہوں نے ایک میدان میں ڈالا تو اس نے دور سے ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھا، عتبہ نے ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس بد دعا سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کی ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی بڑا سا کتا ضرور بضرور چیرے گا۔ لوگوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ دعا لگتا ہے کہ قبول ہو چکی ہے، مجھے کچھ ہوگا۔ لوگوں نے رات کو بڑے سے ڈھیر لگائے، ڈھیر لگا کے اسے سب سے اونچا لٹایا، اور رات کو جب سب سو گئے ارد گرد اس کے، وہ اونچائی پہ سو گیا۔ وہ شیر جو پہلے اسے دیکھ کے گیا تھا، روایات میں آتا ہے کہ وہ شیر سب کو سونگتا سونگتا عتبہ تک پہنچا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ تو یاد رکھیے ایک کافر کو بھی یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشخبریاں ہمیں سنائی ہیں۔ دنیا کی ایک کمپنی ہمیں فون کر کے کہہ دے کہ تم اتنا پیکج لے لو، ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، ہمیں اس کی بات پہ یقین ہوتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے۔ آخری ایک واقعہ سنیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کا بڑا عجیب واقعہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کی جو باؤنڈری ہے، جہاں میرا گھر ختم ہوتا ہے، میں وہاں دیوار بنا رہا ہوں، لیکن میرے پڑوسی کا کھجور کا ایک درخت رستے میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پڑوسی سے کہیے کہ وہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، ورنہ میری دیوار سیدھی نہیں ہوگی، اگر دیتا نہیں ہے مجھے بیچ دے۔ آپ نے بلایا
آپ نے پڑوسی کو کہا، آج پڑوسیوں کے حقوق بھی ہم نہیں جانتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل اتنے حکم لے کے آئے پڑوسیوں سے متعلق، اتنی وصیتیں لے کے آئے کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہماری جائیداد کے اندر بھی کہیں ہمیں حصہ نہ دینا پڑ جائے پڑوسیوں کو. اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے. آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، یہ درخت اسے دے دو. اس نے انکار کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فری نہیں دیتے، پیسے سے بیچ دو. اس نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں، تم اگر اسے بیچ دو گے تو میں تمہیں جنت کے ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں پھر بھی نہیں دوں گا. ادھر ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ درخت خرید لوں کسی بھی طریقے سے، کیا آپ مجھے جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو دحدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں ایک کھجور کے درخت کی جنت میں. ابو دحدہ اس پڑوسی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میرے باغ کو جانتے ہو؟ اس نے خود تعریف کرتے ہوئے یوں کہا اس پڑوسی نے، ابو دحدہ آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور اس میں کنویں ہیں، پانی ہے اور محل بنا ہوا ہے اور بڑی سی ایک دیوار بنی ہوئی ہے جو دور سے دکھائی دیتی ہے. ابو دحدہ نے کہا کہ پھر سن لے، میں اس درخت کے بدلے میں جنت کے ایک کھجور کا درخت لینے کے لیے میں اپنا باغ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. میں تمہیں اپنی کنواں دینے کے لیے تیار ہوں اور خوبصورت محل دینے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کے سامنے ڈیل ہو گئی اور باغ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشی سے بار بار یہ بات کہی. آپ نے فرمایا ابو دحدہ تمہیں مبارک ہو، جنت کے لدے ہوئے پھل کے کھجور کے درخت اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دیے ہیں. اور ایک درخت نہیں کیا، تو نے تو باغ دیا ہے 600 درختوں کا. وہ تو جود و سخا کا منبع ہے تیرا رب. اس نے لا تعداد جنت کے کھجور کے درخت نے مقدر میں کر دیے ہیں. اور صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہر آدمی تمنا کرنے لگا کہ اے کاش آج ہم ابو دحدہ کی جگہ پہ ہوتے اور آج یہ خوشخبری ہمیں مل جاتی. ابو دحدہ وہاں سے چلے. گھر میں بیوی کھڑی تھی. جس گھر کا سودا کیا اتنا گوارا نہیں کیا میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں. باہر سے آواز لگائی، بیوی باہر نکل آؤ، میں سودا کر چکا ہوں. کس کے ساتھ سودا کیا ہے؟ میں جنت کے کھجور کے درخت کے ساتھ 600 درختوں کا سودا کر چکا ہوں. اس نے کہا کہ نفع کا سودا ہے، اور اسی وقت جہاں کھڑی تھی اپنی اشیاء کو اٹھایا وہاں سے اور اپنے اس باغ کو چھوڑ دیا. لوگوں یہ یقین ہونا چاہیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ مذاق میں جھوٹ چھوڑو تو میں جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، اخلاق درست کر لو جنت میں گھر ملے گا. اور حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، اگر ہم یہ 3 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.